औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के विमेन विंग की जानिब से आज हम इस वेबिनार के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर शाइस्ता सईद को। डॉक्टर शाइस्ता सईद डाउ मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं। MDBS वहाँ से इन्होंने किया था और उसके बाद फिर इन्होंने MCPS फैमिली मेडिसिन में किया है और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज अ फैमिली फिजिशियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची की मेंबर भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें और हमें अपनी बातों से मुस्तफ़ीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम को अरेंज करने का इसका एहतमाम करने का मकसद ये है कि जो हमारा एक बहुत बड़ा फरीज़ा दीन ने हम पे आयद किया है कि वो वालिदैन जिन्होंने अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके हमें पाला पोसा और हमारे तमाम कामों को अच्छी तरह करने की कोशिश की, तो हम उनके उन एहसानात का कुछ बदला उतार सकें। और जैसा कि हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हक वालिदैन का बताता है और अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज जो आयद किया गया एक मुसलमान के ऊपर वो उसके वालिदैन की खिदमत है। अगर हम देखें कि वो कौन सी उमूमन बीमारियां हैं या वो कौन से उमूमन मसाइल हैं जो हमारे बुजुर्ग शहरियों में पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं कि आम तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो बीमारियां हैं जो घर घर में हैं, बहुत कॉमन हैं। और इनकी वजह से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उमूमन बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन दवाइयों को हमें कंटिन्यूटी के साथ देना है। उन दवाइयों को जब तक हम कंटिन्यूटी के साथ नहीं देंगे तो नतीजा क्या होगा कि शुगर अप एंड डाउन, कभी बढ़ती भी आ गई, कभी घटती भी आ गई। कुछ दिन के लिए दवाइयां बंद करती, कुछ दिन तो ठीक ठीक चलता रहा, 8-10 दिन आपने समझा कि हाँ अब तो दवाइयों की जरूरत नहीं है, बगैर दवाइयों के भी मैं अच्छा चल रहा हूँ, और आपने दवाइयां मुसलसल बंद कर दी। तो नतीजा क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशंस आती हैं, यानी जो ऊपर नीचे रीडिंग बढ़ती घटती रहती है, वो मरीज को ज्यादा नुकसान देती है। तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी डॉक्टर को कंप्लीट हिस्ट्री देनी है। जो दवाइयां उन्होंने रेगुलर इस्तेमाल के लिए बताई हैं वो रेगुलर ही इस्तेमाल करनी है। उन दवाइयों को बंद नहीं करना जहां तक कि डॉक्टर खुद उसकी डोज कम करे या बंद कर दे। इसी तरह अगर हम देखें, जो फैमिली हिस्ट्री है, जो सिम्टम्स हैं, जो एलर्जीज हैं, वो अपने डॉक्टर को तफसील में बताना है। और जो मरीजों के अंदर जो चीजें उमूमन क्लिनिक के अंदर इग्नोर हो जाती हैं, घर में रहने वाले उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों में खौफ, मायूसी और नकाहत, ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम घर में अपने बुजुर्ग की केयर कर रहे हैं तो हमें इन चीजों के ऊपर, जो कि उमूमन थोड़ी देर के क्लिनिक में इग्नोर हो जाती हैं, उनके ऊपर फोकस करना है, ताकि जब आप अपने मालिज के पास जाएं तो आप स्पेसिफिक उनको पॉइंट आउट करके उनसे उसके ऊपर मालूमात हासिल करें और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ मिलके कोई मतलब प्लान किया जा सके ना। तो जो उमूमन जो चीज़ें हैं जो कि इग्नोर हो जाती हैं, जैसे ये एंग्जाइटी फेयर या मायूसी वगैरह है, जो ग़िज़ा है, क्योंकि उमूमन ग़िज़ा को हजम करने की सलाहियत कम होती जाती है वक्त के साथ, तो उमूमन हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग ग़िज़ा को लेने के मामले में बहुत ही चूजी हो जाते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें लेने लगते हैं, तो उनमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत की कमी होने लगती है। या बहुत सारे लोगों को दांतों के मसाइल होते हैं, वो चबा नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार होते जाते हैं और उसकी वजह से उनकी सेहत तेजी से गिरती है। तो हमें बहुत गौर करना है इस चीज़ के ऊपर कि हम किस तरह से वो ग़िज़ा उन तक पहुंचा सकते हैं। यानी अगर वो चबा नहीं सकते तो हमें किस फॉर्म में देनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बिल्कुल खाने में से ख़त्म होती जा रही है तो हम क्या उसे किसी मल्टीविटामिन के फॉर्म में उसे दे सकते हैं। उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, उनको थोड़ा सा इस बात के ऊपर उकसाना है कि ये जो ताकत की दवाइयों का इस्तेमाल है ये उनकी सेहत को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो कि हमने बात की कि ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एक कंसल्टेशन में नहीं देखे जा सकते। उनमें डिप्रेशन यानी कि मायूसी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पेशाब का अर्जा होता है, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उमूमन वो बताने में झिझक रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं।
پٹھوں میں ہڈیوں میں درد اور یہ سارے ان کے پرابلمس ہیں. سنائی کم دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بات کو کم سمجھ پاتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ آپ نے بات پہنچا دی لیکن ان تک پوری بات نہیں پہنچ پاتی. بہت ساری چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ واک کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں, لیکن کیونکہ لڑکھڑا جانا, کمزوری ہونا, گرنے کا ڈر ہونا, تو ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایڈریس بھی کرنا چاہیے. اور بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہم صرف کلینک میں حل نہیں کر سکتے نا. تو یہ ساری وہ پرابلمس ہیں جو کہ عموماً زیادہ تر بزرگ افراد میں پائی جاتی ہیں, لیکن ہر چیز کے اوپر دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کرتے رہیں تو تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ بھی ہوتی رہتی ہے, تو ان کا حوصلہ قائم رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی مرض ان میں سے بڑھ جاتا ہے جو کہ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے, تو آپ اسے اپنے مالج کو ضرور بتائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ کنسلٹیشن میں اس وقت اس کو فوکس نہیں کر سکا, لیکن جب اٹینڈنٹ اس کی کمپلیٹ ہسٹری دے گا تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کیسے کوپ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ بہت ساری مرض کی, جیسے ہم نے بات کی کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, پھر اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو میدے کی تکلیف ہوتی ہے, بہت ساری ملٹی وٹامن کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بہت ساری دوائیاں ایٹ اے ٹائم ان کے پاس جا رہی ہوتی ہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تو یہ کہ غیر ضروری ڈاکٹرز کے پاس نہیں جائیے, کہ مطلب آج اس کو دکھایا, کل اس کو دکھایا, پرسوں اس کو دکھایا. سوائے ضرورت کہ آپ بار بار ڈاکٹر کو تبدیل نہ کریں. جب بھی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تو پچھلی دوائیاں جو وہ لے رہے ہیں وہ ضرور بتائیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہمارا جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے تو ان چیزوں کی صلاحیتوں میں جتنا میں کمی آتی جاتی ہے. جیسے کہ میدے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میدا اور آنتیں سست ہو جاتی ہیں, مطلب ان کی ہضم کرنے کی اور صلاحیت اتنی اچھی نہیں رہتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا چلنا پھرنا یہ سب چیزیں بھی کم ہو جاتی ہیں, تو اور بھی زیادہ ان کا یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے غذا جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو بد ہضمی, ڈکارے اور ان چیزوں کی شکایت ہوتی ہے. نتیجتاً اگر ہم نارمل جیسے باقی فیملی کی طرح کی ڈائٹ انہیں دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ڈائٹ کو اپنی ریڈیوس کرتے کرتے بہت ہی زیادہ ریڈیوس کر دیں گے, کیونکہ وہ نارملی اس کو ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر اسی طرح ڈرگز ایلیمینیشن, جیسے اگر ہم بہت ساری ملٹیپل دوائیاں دے دیں, خدا نخواستہ کبھی اوور ڈوز بھی چلا گیا, تو ینگ پیشنٹ میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا شاید نقصان نہیں دیتی, لیکن جہاں پہ مریض پہلے ہی کمزور ہے تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا اور اس بات کی احتیاط کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ ان کے اپنے بھولنے کی عادت ہوتی ہے, یا خود اپنی دوائیوں کو یاد نہیں رکھ سکتے, یا خود ان کو ایویلویٹ کر کے مطلب خود ان کو کی جانچ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہی دوائی دوسرے نام سے میں کھا رہا ہوں, یا یہ دوائی کون سی کھانے سے پہلے کھانی تھی, کون سی کھانے کے بعد کھانی تھی. تو ان ساری چیزوں کو آبزرویشن میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ہمیں جو اپنے بزرگ شہری ہیں ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ عام بندے کی طرح نہیں رکھنی ہے, کہ ہاں بھائی امی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کھانے سے پہلے کھانی ہے تو آپ نے کھانے کے بعد کیوں کھائی, یا ہم آبزرو ہی نہ کریں اور ہم یہ ان سے ایکسپیکٹ کر لیں کہ جب ہم نے ایک دفعہ بتا دیا تو وہ اس کو فالو کر لیں گے. ایسا نہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو خود سے آبزرو کر سکیں. ٹھیک ہے نا. بلڈ پریشر کی ہم نے بات کر لی. پھر بلڈ پریشر کے لیے کچھ چیزیں مسلسل ایسے ہوتی ہیں جو کہ دوائیوں کے علاوہ بھی وہ بلڈ پریشر کی کنٹرول میں بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ایکسرسائز ہے, جیسے ڈائٹ کے اندر نمک کے استعمال کو تھوڑا لمٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے کولیسٹرول باہر کے کھانے, یہ چیزیں کم کرنی ہوتی ہیں, اور اپنے ڈاکٹرز کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں ان کو بالکل ایز اٹ از فالو کرنا ہے. جیسے اس میں سب سے اہم بات جو ہم نے بات کی تھی کہ دوائیوں کو چھوڑ دینا, ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چھوڑ دینا, یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ایسی صورت میں پھر مریض کا اچانک کبھی بھی بی پی بڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوائیوں سے روکی 4 دن 5 دن وہ ٹھیک رہا تو آپ سمجھے کہ نہیں اب اسے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوائیاں کم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیجیے, اور ان کو ریڈنگز گھر کی جو ریڈنگز آ رہی ہیں وہ آپ پرچے پہ لکھ کر اس کے بعد لے کر جائیں کہ وہ آپ کو ایویڈنس کی بیسس پہ بتا سکیں. ہم سب کو پتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا نام بہت کامن ہے, وہ آج کل کی پاپولیشن میں یہ بہت زیادہ کامن ہے, اور شوگر بلڈ پریشر ان کا انکنٹرول لینا اس کا بہت بڑا ایک سبب ہے. اچھا, اس کے کچھ جو ہے کچھ سمٹمس ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر شوگر کے مریض ہیں تو کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ دل کے عارضے کی علامت ہو سکتی ہیں. تو اگر کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے یا بہت زیادہ ریپیٹڈ ایسیڈیٹی رہتی ہے, خاص طور پہ اگر اس کے سمٹم چلنے پھرنے سے, تھکن والے کاموں سے بڑھتے ہیں, ساتھ اس کو شدید پسینے آتے ہیں, آپ نے دیکھا بی پی صحیح ہے, شوگر صحیح ہے, پسینہ پسین ہو رہا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, گھٹن محسوس کر رہا ہے, کوئی بوجھ محسوس کر رہا ہے, تھوڑا ریسٹ کرتا ہے تو بہتر محسوس کرتا ہے, چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں. تو یہ دل کے عارضے کا
کی علامت ہو سکتی ہے. تو ایسی چیزوں کو عموماً جو کہ ایگزرشن پہ ہوتی ہیں اور پھر ریسٹ پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان کو ہمیشہ آپ اپنے مالج سے چیک کروائیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جیسے ہم نے دل کے عارضے کی بات کی، اسی طرح اسٹروک کا مطلب فالج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کامن ہے. کسی بھی ایک حصے کی طاقت اچانک کم محسوس کرنا، آنکھوں کا برابر بند نہ ہونا، منہ کا بند نہ ہونا، کنٹرول نہیں ہونا. آپ کو لگ رہا ہے آپ پانی پی رہے ہیں، ایک طرف سے گر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہاتھ آپ جیسے اٹھا سکتے ہیں دوسرا ویسے نہیں اٹھا سکتے، تو یہ ساری چیزیں فالج کی علامت ہو سکتی ہیں. اس صورت میں آپ نے ہمیشہ فوراً ایمرجنسی جا کے اپنے مریض کا معائنہ کرانا ہے، کیونکہ اگر ہم جلدی فالج کے مریض کو لے جاتے ہیں اور دیر کر دیتے ہیں تو ان دونوں سینیریوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. فالج کا ٹریٹمنٹ اگر بہت انیشیل سٹیج میں دے دیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے اور مریض کو بڑے بڑے نقصانات سے بچا سکتا ہے. بہت جزاک اللہ آپ کا ڈاکٹر شائستہ، اور ہمیں اتنی ساری مفید معلومات دینے کا. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے عام لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ سب کا اس پروگرام میں شریک ہونے کا. تھینک یو ڈاکٹر شائستہ. اپنے ویبینار کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں.